اس کا دل جو ہے نا مسجد کے ساتھ متعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی توجہ کی وجہ سے اس کی حاضری مسجد میں شمار کی ہے نا۔ کاروبار میں قلبہ معلق بالمساجد، تو ہمیں گویا کہ شریعت میں حکم ہے کہ آپ کی قلب جو ہے وہ دین میں اور اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف اور مسجد مدرسے کی طرف رہنا چاہیے، چاہے آپ کا وجود کہیں بھی ہو، آپ کی حاضری وہیں لگے گی، اس لیے اس میں پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دارالاسباب بنایا ہے اور ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں نے پیشے اختیار کی ہیں۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی پیشے ہیں، جتنی حرفت ہے، سب نبیوں کے بنائے ہوئے ہیں، یاد رکھو۔ آج خود انسان کے دماغ میں نہیں آیا کھیتی باڑی ایسے کرنی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج خود نہیں آیا کہ لکڑی کے یہ میز ایسے بنانی ہے، آج خود نہیں آیا کہ یہ مکان ایسے تعمیر کرنا ہے، آج خود نہیں آیا کہ یہ پردے وردے اس طرح اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ نبی شروع کرتا ہے سب سے پہلے۔ لوہے کا سارا کام داؤد السلام کے دور سے شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا، لوگ لوہا جانتے نہیں تھے، اللہ نے اس کے لوہے کا کام شروع کرایا۔ اللہ وہی کرتے ہیں، یہ بندہ یہ کرنا ہے۔ آدم السلام نے کھیتی باڑی کی کیونکہ کھانے پینے کی ضرورت تھی، ایسے اگاؤ، ایسے کاٹو، ایسے آٹا گوندو۔ اماں ہوا روٹی پکاتی تھی، وہ جو تنور جس میں پانی آیا تھا اس زمانے میں، وہ وہی تنور تھا جس میں اماں ہوا روٹیاں پکایا کرتی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہی تنور تھا، وفارت تنور، کہ جب تنور میں پانی آ گیا تو پھر باقی جگہ پر کیسے پانی نہیں آئے گا، کیونکہ تنور کی جگہ خشک ہوتی آگ کی وجہ سے، وہاں سے وہ پانی نکلا تو یہ علامت تھی کہ اب بس دنیا میں پانی آئے گا، وفارت تنور۔ تو یہ گھروں کی ڈیکوریشن یہ حضرت اماں ہوا نے شروع کی، اس لیے کہ وہ جنت میں دیکھ کے آئیں کہ جنت کے گھروں کے مکانات میں کس طرح تھے، پردے لٹکے ہوتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ یہ پردے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اما عائشہ صدیقہ کے جو حجرہ تھا اس میں انہوں نے الماری اور ان کے آگے پردے لگائے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ خوبصورت سے پردہ لگا دیا، اس میں تصویریں تھیں، فرمایا اس کو اتارو، یہ تصویریں جو نا وہ میرے اس کو کر رہے، اتار دو اس کو اتار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرفت ہے یا جو کاروبار ہے، جو تجارت، یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس کو دین سے الگ نہ سمجھے، کیونکہ مال حلال اور رزق حلال جو انسان کماتا ہے تو اس کے ساتھ فوراً کئی عبادتیں لگ جاتی ہیں، مالی عبادتیں۔ غریب کے ساتھ نہیں لگتی مالی عبادت، غریب اس پہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کو معمولی عبادت ہے، بہت بڑی بات، صدقہ، فطرانہ، قربانی، حج، یہ سب کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ تو جو ہی مال کماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کر دیتے ہیں تو فوراً مالی باتیں آنے شروع ہو جاتی۔ اب خالی نمازی تھا، اب زکاتی بھی ہو گیا، اب فطری بھی ہو گیا، اب حاجی بھی ہو گیا۔ دیکھا، او اللہ اکبر، حج کی بات کتنی عظیم الشان عبادت ہے، اور لوگوں کو صدقہ خیرات کر رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے۔ کچھ پڑھو نہیں بھی، پڑھنا نہیں چاہیے، مجلس میں آئے تو کوئی پڑھے نہ، اپنی کچھ نہ پڑھو، وظیفے وظیفے۔ بات سنو، جیسے بزرگ تھے نا، جنگل میں گئے تو دیکھا کہ ایک شیر نے شکار کیا، جب کھا پی لیا تو ایک جھاڑی کے پاس کھینچ کے لے گیا، تو اس میں سے ایک کوا نکلا جو اندھا تھا، وہ چونچے مار مار کے اس میں سے کھانے لگا۔ تو نے کہا اللہ تو ایسے رزق بھی دیتا ہے۔ تو وہیں کوئی مسجد تلاش کر لی جنگل میں اور نماز شروع کر دی۔ اب یہ بھی کوئی یہاں بھی کوئی روٹی آ جائے گی، اب ایک دن دو دن افاقہ ہو گیا، اب نماز میں کھڑا نہ ہوا جائے، کبھی آگے جا رہا ہے کبھی پیچھے جا رہا ہے۔ پھر ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی کہ ہم نے تو یہ اندھا کوا تھوڑی بنایا، ہم نے تو یہ شیر بنایا ہے، یعنی کما، خود بھی کھا، غریبوں ایسے معذوروں کو بھی کھلا اور عبادت کر، اس میں کیا ہے؟ تو اس لیے اپنی دل کی جو توجہ ہے، ایک تو رزق حلال کمائے اور دوسرا دل کی توجہ اللہ رسول کی طرف رکھے، پھر جو وقت نکل جائے اس کو دین میں لگا دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ آپ جس جگہ بھی ہوں گے وہیں پر آپ دین والے ہیں اور وہیں پر اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول کر رہا ہے۔ قلبہ معلق بالمساجد، نیت پر ہوتا ہے کہ آپ کا دل اس وقت کہاں ہے۔
شیخ فرماتے تھے رہتا ہوں میں عجم میں مگر میرا دل مدینے میں ہے. اشعار ہے رہتا ہوں میں عجم میں لیکن میرا دل مدینے میں ہے. اے مدینہ تجھ پہ ہو فدا صد وطن. یہ اللہ والوں کا ہم نے ہی دیکھا کہ ان کا دل ہر وقت بس وہیں بڑا ہوا ہے، خود وہ کہیں بھی دنیا میں. تو معلوم ہوا کہ قلب کے اندر ایک چیز کا خیال اور قلب ایک چیز کی طلب بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ آخرت سے تعلق رکھتی ہو. وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دل کو ایسا ہی بنانا چاہیے. دل کو ایسا ہی بنائے، دل میں سے غلاظت نکال دیں. اس کا کوئی تعلق نہیں، دنیا کمانے میں دل لگانے کا کوئی تعلق نہیں. آپ دل لگائیں نہ لگائیں روٹی وہ ملے گی جو مقرر ہے. آپ چلے جاؤ بازار میں، ان سے پوچھو ساروں کو بھی تمہارا دل ہوگا تو یہ صبح سے شام تک یہیں کھپے پڑے ہیں. پھر پوچھو ہر ایک کہے گا میں مقروض ہوں، میں پریشان ہوں. معلوم کہ دل لگانے سے نہیں کچھ ملنا، دنیا میں دل لگانے سے، لیکن اللہ سے دل لگانے میں سب کچھ ملتا ہے. یہ عجیب ہے، جو دل لگانے میں کچھ نہیں ملتا، وہ تو وہی ملے گا جو مقرر ہے. لیکن اللہ سے دل لگانے میں جو ملے گا خیر و برکت والا ہوگا. جو اللہ تعالیٰ دیں گے اس میں خیر و برکت ہوگی. اور برکت ہی مطلوب ہے، اصل بات یاد رکھیں. کثرت مطلوب نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے آ جائیں. پیسہ اتنا ہی ہوگا لیکن وہ برکت والا ہوگا. برکت مطلب وزن ہوگا اس میں، دیکھنے میں تھوڑا سا ہی ہے لیکن بہت وزنی ہے. دیکھو روئی، اتنی سی روئی ہو اور اتنا سا لوہا ہو یا اتنا سا سونا ہو، دونوں کے وزن میں کتنا فرق ہوگا. پورے کمرے بھر کی روئی بھی ہو تو چند من نکلے گی. لوہے کے جناب ایک دو راڑ کا اتنی قیمت، اور اس کی سونا تو اس سے بھی زیادہ وزنی ہوتا ہے. سونا میں بہت وزن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قلیل چیز کو کثیر بنا دیتے، یعنی اس میں خیر و برکت کا مطلب ہے تھوڑی چیز میں وزن پیدا کر دیتے ہیں. یہ بس پھر وہ کام آتے، وہ انسان اسی میں راحت چین سارے کام پورے ہوتے. پہلے کیا تھا، مجھے ہمارے بڑے جو ہے وہ کیا کماتے تھے، اسی میں 8-10 افراد روٹی کھاتے تھے. ہماری والدہ ایک ہنڈیاں بناتی تھی، ہم 11 بندے کھانے والے ہوتے تھے. اور آج 2-4 افراد ہیں پھر بھی پورا نہیں پڑتا ہے. عجیب حالات ہے. یہ کیا تھا، وہ برکت چلی گئی. وہ برکت چلی گئی جو پہلے تھی. آج سے 20-30 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں آپ، ایک بھینس ہے خاندان اسی پر پل جاتا تھا، ایک بھینس پر. آج پورا واڑا بنا ہوا ہے، پورا نہیں پڑتا. پھر مکھن کھانے کو نہیں ملتا، دودھ پینے کو نہیں ملتا. کیونکہ مکھن تو تب بنے کہ جب لسی بنے، لسی نہیں بنانی کیونکہ دودھ پورے کا پورا بیچنا ہے. اس لیے بہرحال ماشاء اللہ کا شکر ہے.